اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ اشترا کا معنی ہے خریدنا، قیمت ادا کر کے کوئی چیز لینا۔ یہاں اشترا کا یہ معنی تب درست ہو سکتا تھا جبکہ منافقوں کے پاس دولت ایمان ہوتی اور اسے دے کر وہ کفر خریدتے۔ وہاں تو پہلے بھی کفر ہی تھا، اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں اشتراوا بمعنی استحبا ہے، یعنی انہوں نے کفر کو پسند کر لیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں لغت عرب میں شراء کا لفظ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل لینے کے معنی میں عام مستعمل ہے۔ والمانوی استحب الکفر علی الایمان وانما اخرج بالفضل الشراء توسعا والعرب تستعمل ذلك من فی کل من استبدل شیئا بشیء۔ القرطبی۔ انہوں نے منافقت کا نقاب تو اس لیے ڈالا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر دنیاوی فوائد حاصل کریں گے، مال غنیمت سے انہیں حصہ ملے گا اور ان کی چودراہٹ قائم رہے گی، لیکن ان کی کوئی امید بر نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر محفل ایک ایک کا نام لے کر اسے مسجد سے نکال دیا۔ نفع کمانا تو کجا، نعمتوں نے تو اپنا سرمایہ فطرت سلیمہ ہی تباہ کر دیا۔ وَهُمْ ضَعِيفُو رَأْسَ الْمَالِ وَهِيَ الْفِطْرَةُ وَمَا حَصَلُ الْفَضْلِ بَادَرَكَ الْحَقُّ وَتِيلَ الْكَمَالِ۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ مثل اور مثیل تینوں کا معنی نظیر ہے، لیکن اس کا عام استعمال ضرب المثل اردو کے معنی میں ہوتا ہے اور بطور استعارہ ایسی حالت کے بیان کو بھی کہتے ہیں جس میں ندرت اور اوپرا پن ہو۔ یعنی یہ لفظ اس مفہوم میں مذکور ہوا ہے، یعنی ان منافقوں کی عجیب و غریب حالت ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ منافقوں کے دو گروہ تھے، ایک وہ جو دل سے کفر پر جمے ہوئے تھے اور صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے، دوسرا وہ جو ایمان تو قبول کرتے لیکن مصائب و مشکلات سے گھبرا کر پھر اسلام سے دستبردار ہو جاتے۔ پہلے گروہ کی مثال اس آیت میں بیان کی گئی ہے اور دوسرے گروہ کی اوکسیب الخاء میں۔ صم بکم عمي فهم لا يرجعون۔ بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے۔ اس مثال میں جن لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے ان کی وضاحت حضرت صدر الفاضل مراد آبادی قدسرا نے خوب بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی میں حق واضح کر دیا مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی۔
اور جب حق سننے، ماننے، کہنے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ خزائن العرفان۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔